اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ تو ہلاکی ہے ان کے لیے جو لکھیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر دعویٰ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ لیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ تو ہلاکی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکی ہے ان کے لیے اس سے جو کمائی کریں۔ اور کہہ گزرے کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن کو۔ پوچھو کہ کیا لے رکھا ہے تم لوگوں نے اللہ کے یہاں کوئی عہد؟ تو اب ہرگز نہ خلاف فرمائے گا اللہ اپنے عہد کو، یا بک رہے ہو اللہ پر جس کو تم خود نہیں جانتے۔ تفسیر۔ مگر جن لوگوں نے فریب دے رکھا ہے ان کا حشر تو سخت عذاب اور ہلاکی ہے۔ ان کے لیے جو توریت کے اصل الفاظ کو بدل دیں اور اس کے بجائے لکھیں اپنے جی سے کتاب توریت کو اپنے ہی ہاتھوں سے، جس کو ان سے پہلے کسی ہاتھ نے توریت میں نہیں لکھا تھا۔ مثلا توریت میں تو یہ مضمون لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں کا حلیہ ہے، موزوں قد، روشن خد، چشم سرمگی، زلف عنبری۔ یہودیوں نے اس کو توریت سے کاٹ کر یہ مضمون لکھ دیا کہ دراز قد، کنجی آنکھ، پریشان بال۔ جو توریت میں دجال کا حلیہ بتایا گیا تھا، ظاہر ہے کہ دجالی حلیہ پیغمبر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عوام یہود چونکہ اس حلیہ کو پیغمبر اسلام میں نہیں پاتے تھے، لہٰذا آپ کو پیغمبر آخر الزمان نہیں سمجھ سکتے تھے، اور یہی یہودی سرداروں کا اس تحریف سے منشا بھی تھا۔ مگر کتنی بڑی جسارت تھی کہ لکھیں خود ہی اپنے دل سے، پھر دعویٰ کرے کہ یہ ہماری من گھڑت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہا گیا ہے مقصد یہ تھا کہ ان کے عوام ان کے قابو سے باہر نہ ہو سکے، اور وہ اپنے دستور کے موافق ان سے چندہ وغیرہ خوب کماتے کھاتے رہیں۔ چنانچہ ساری یہ مجرمانہ حرکتیں اسی لیے تھیں تاکہ لیں اس کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی ذلیل و بے مقدار قیمت۔ پیٹ پالنے اور روپیہ کمانے کا یہ کتنا برا طریقہ ہے۔ تو سخت عذاب اور ہلاکی ہے ان کے لیے اس مضمون کی وجہ سے جو بالکل غلط لکھا ان یہودیوں کے ہاتھوں نے، اور سخت عذاب و ہلاکی ہے ان یہودیوں کے لیے ان کی آمدنی سے جو وہ اس طریقے سے کمائی کریں۔ حرکتیں تو اس قسم کی کمینہ پن کی ہیں، اور اس پر مزاج ایسا ہے کہ اپنے لیے ڈینگ لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی کہہ گزرے کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو جہنم کی آگ مگر بس گنتی کے چند دن کو، جو کم سے کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ 7 دن اس حساب سے کہ دنیا کی عمر 7000 سال کی ہے، ہر 1000 سال میں سے 1 دن لیا جائے گا، اور 40 دن اس حساب سے کہ ہمارے مورثوں نے جس چلے میں گوشالہ پرستی کی تھی وہ 40 دن تھی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ 40 دن ہم کو جہنم میں رہنا ہوگا، پھر اس سے نکال لیے جائیں گے۔ بعض 40 کا حساب یوں بتاتے تھے کہ ہم ہمارے مورثوں کی ایک خطا پر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک عذاب دینے پر قسم کھا لی ہے، بس اسی قسم کو اتارنے کے لیے وہ ہم کو صرف 40 دن جہنم میں رکھے گا اور پھر جنت دے دے گا۔ ان فرضی حساب بتانے والوں سے ذرا یہ تو پوچھو کہ اے یہودیوں، یہ تو بتاؤ کہ کیا لے رکھا ہے اور اقرار کر لیا ہے تم لوگوں اور تمہارے مورثوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وعدہ اور عہد، پیمان؟ تو
توریت بھر میں کہیں کوئی اس کا نشان بھی ہے، شریعت موسیٰ میں کہیں اس کا کچھ پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد کر لیا تو اب ہرگز نہ خلاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو، اس میں شک نہیں کہ عہد الہی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ عہد جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ کا امکان بھی وعدہ الہیہ میں نہیں ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ وعدہ و عہد تم کو کس دلیل سے معلوم ہوا؟ یا سچی بات تو یہ ہے کہ بک رہے ہو محض بے دلیل بے ثبوت اللہ تعالیٰ پر ایسی من گڑت بات جس کے ٹھیک ہونے کو تم خود بھی نہیں جانتے۔ جاہلوں کو تو کسی بات کا بھی علم نہیں، اور جو علم والے ہیں وہ اپنی من گڑت کو خوب جان رہے ہیں، اور دین کی درستگی کے بارے میں وہ علم کہاں سے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات سے پہلے یہ بتایا کہ کس طرح یہودی عالم جو ہوا کرتے تھے، یہودیوں کے جو سردار ہوا کرتے تھے، وہ کیسے توریت میں اللہ رب العزت کی نازل شدہ باتوں کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب کے لیے پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں بتایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے یا چند روپیہ کمانے کے لیے اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اس میں آئے ہوئے نصوص کے معنی و مطلب کو لوگوں کے سامنے بدل کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کا ایسا کرنا بھی ہلاکت ہے، اور اس سے کمائی ہوئی عزت دولت جو کچھ کمایا وہ سارا کچھ ان کی ہلاکت کے اسباب بنے گا کل قیامت کے دن۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جرأت بتا رہا ہے اللہ رب العزت۔ ایک تو گناہ کرتے، جیسے کہتے ہیں نا وہ چور والی کہاوت ہے کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ چوری، وہ حال ہے۔ اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہا ہے کہ ایک تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رکھے گا، ہم کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، یا وہ 7 دن ہوں گے یا وہ 40 دن ہوں گے۔ جتنے دن ہمارے مورثوں نے یا تو گو پرستی کی اتنے دن کے لیے، یا پوری دنیا کی جو عمر 7000 سال ہے، تو اس ایام میں ہم وہ اپنے طرف سے اپنا بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، ان سے ذرا پوچھو کہ کیا تم یا تمہارے باپ داداؤں نے اس بات کا اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے تو تم جھوٹی باتیں کر رہے ہو، اور حقیقت یہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہو اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جاہل لوگ ایسا کرتے، ایسا وہ لوگ جو توریت و زبور کے عالم ہوا کرتے تھے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت تفسیر میں فرمایا گیا کہ عوام جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو نشانیاں اللہ رب العزت نے زبور میں نازل فرمائی تھی، جب اس کو بھی ان لوگوں نے بدل دیا تو اب عوام تو پڑھتی تھی، پڑھنے کے لیے وہ جب دلائل ڈھونڈتے تھے کہ آخری نبی کیسا ہوگا تو توریت کے پاس جاتے تھے، اور توریت میں یہ لوگ بدل چکے تھے۔ تو اب جب وہ نشانیاں کچھ اور توریت میں لکھی ہوئی تھی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شکل و صورت کچھ اور نظر آتی تھی، تو اب وہ پڑھتے تھے زبور اور دیکھتے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، تو انہیں فرق نظر آتا تھا، تو وہ گمراہ ہو جاتے تھے۔ تو ان کی گمراہی اور بددینی کا ذمہ بھی ان لوگوں پر جاتا ہے جن لوگوں نے توریت اور زبور میں یہ روایتیں جو موجود تھی، اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کی ہوئی آیتیں جو موجود تھی، جو کلام اللہ کا موجود تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نشانی کے بارے میں، اور جسے ان لوگوں نے بدل دیا صرف کس لیے؟ چند روپیے کمانے کے لیے، اپنی قوم کا سردار بنے رہنے کے لیے۔ اور اس سے نقصان کتنا بڑا ہوا کہ وہ عوام جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تلاش میں کوشش کر رہی تھی، اس نے کوشش کرنے کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نہیں پہچانا، حق کے پاس وہ نہیں پہنچ پائے، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ و بددین و کافر مر گئے، اور اللہ رب العزت کی لعنت کا سبب بنا یہ معاملہ ان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اسی کو واضح کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا ایسا کرنا یہ بڑی ذلت کا سبب بنے گا تمہارے لیے کل قیامت کے دن۔ تو
تو اب ذرا غور کریں کہ ہمارے لوگ بھی ان عادتوں کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اپنی عزت کروانے کے لیے، چند روپیہ کمانے کے لیے، تھوڑے سے چندے جمع کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے رمضان آ رہا ہے، میں زکوٰۃ کا ذکر کرتا چلوں۔ زکوٰۃ کا حقدار سب سے پہلا کون ہے؟ جو سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار ہے اور زکوٰۃ کا حقدار ہے، وہ سب سے پہلا ہے۔ لیکن عام طور پر مولویوں کا، اماموں کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ وہ سب سے پہلا حقدار مدرسے کو بتاتے ہیں، اور زکوٰۃ کے حقدار ایسے ہی رہ جاتے ہیں اور زکوٰۃ کہیں اور جمع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلا حقدار آپ کے گھر کا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو وہ ہے، اس کے بعد پڑوسی ہے، اس کے بعد محلہ ہے، اس کے بعد شہر کے لوگ ہیں، اور آپ کے شہر میں سے بھی جب زکوٰۃ بانٹ کر بچ جائے تب آپ کو باہر بھیجنی ہے، تب وہ یتیم بچے مدارس عربیہ تک آپ کی زکوٰۃ جائے۔ آپ کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زکوٰۃ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے گاؤں کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکے، اور ہم خیال کر رہے ہیں کیا فلاں جگہ مدرسے چل رہا ہے، ہم وہاں بھیجیں گے زکوٰۃ۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ زکوٰۃ بانٹنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جمع کر کے ایک مشت رقم اسے دے تاکہ وہ اس کا کچھ فائدہ اٹھا سکے، وہ آئندہ کے آنے والے سالوں میں زکوٰۃ دینے والا بن سکے۔ یہ نہیں کہ چلر بانٹ رہا، چلر بانٹنے سے زکوٰۃ کا جو حکمت ہے زکوٰۃ نکلوانے کی اللہ رب العزت کی، آپ اس میں فساد پیدا کر دے رہے ہیں، چلر بانٹ رہے ہیں۔ آپ غریبوں کو، فقیروں کو 100 روپے 200 روپے دے رہے، اس سے اس کا کیا ہونے والا ہے صاحب؟ کوئی فائدہ نہیں اس طرح کی زکوٰۃ بانٹنے۔ زکوٰۃ ایسی بانٹے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور ہدایت سے، توفیق سے، محنت سے اپنی وہ زکوٰۃ دینے لائق ہو سکے، اس کا کوئی کاروبار شروع کرا دے۔ ایک آدمی کی زکوٰۃ اتنی نہیں نکلتی تو 2-4 دوست مل کر اس طرح کی زکوٰۃ جمع کر کے اس کا کچھ بہتری کر دیں۔ تو اب میرا مقصد بتانا یہاں یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ باتوں کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں، کس لیے؟ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بربادی ہو، ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے جو رب کے کلام کو اپنے مطلب کے لیے توڑ مروڑ کر بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس سے اپنی عزت چاہے حاصل کرنی مقصد ہو ان کا، یا چند مال کے ٹکڑے حاصل کرنا مقصد ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ لوگ ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی ہلاکت بیان کی اور بتایا کہ تم جہنم سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے عذاب پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے جہنم پیدا کی ہے، اللہ رب العزت نے انعام و اکرام بھی پیدا کیے ہیں اور سزا و جزا بھی پیدا کی ہے۔ تو صرف خوشخبریوں پہ زندگی گزار دینا، صرف جنت کی بشارتوں پہ زندگی گزار دینا، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بشیر بنا کر بھیجا، بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، تو اللہ رب العزت ہی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نذیر بھی بنا کر بھیجا، ڈرانے والا۔ کیا ہمارا کوئی رب تبارک و تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بس کچھ دنوں کے لیے ہی جہنم میں رکھے گا پھر جنت میں بھیج دے گا؟ یا اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں بھیجے گا ہی نہیں، جنت ہی میں بھیج دے گا؟ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے اللہ رب العزت نے جو بھی وعدے فرمائے ہیں، جو بھی رحمتوں کی بارشیں ہیں، وہ رحمت للعالمین پر ہیں۔ تو اب ہمارے لیے اتنا کم از کم اتنا ضروری ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفادار بن کر زندگی گزاریں، تب وہ رحمتوں کے وعدوں میں ہم شامل کیے جائیں گے، ورنہ ہمارا کوئی حق نہیں اس رحمت پر۔ تو یہ بات خیال رہے کہ ہمیں اگر انعام چاہیے کل میدان محشر میں، حشر کے میدان میں، تو ہم ان واسطوں، ان نسبتوں کا فائدہ اٹھائیں اور ان سے اپنی وفاداری پیش کریں۔ زبان سے نہیں، ہمارے عمل سے وفاداری پیش ہونی چاہیے۔ ہم ایک طرف تو بغاوت کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اور دوسری طرف زبان سے ان کے عشق کا، محبت کا، ان کے پیروکار ہونے کا، ان کے متبعین ہونے کے دعوے ہیں بڑے بڑے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن ہمارا ہاتھ بھی بولے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وفادار تھا کہ نہیں تھا، ہمارا چہرہ بولے گا کہ وفاداری کی کہ نہیں کی، ہماری پیشانی بولے گی کہ وفادار تھا کہ نہیں تھا۔
تو جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفاداری نہیں ہوگی تب تک ہم جنت کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت، جنت تو بعد کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے حقدار ہونا ہے تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی آل سے وفاداری پیش کرنی پڑے گی، صحابہ کرام سے وفاداری پیش کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔